آ سکتا ہے ساری زندگی اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے۔ جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، تنگ بھی نہیں ہوتا کہ بے مقصد بے فائدہ کام۔ ایک ہے با مقصد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، دوپہر تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ بھی سو جاتے، عصر کے وقت آپ اونٹوں کو چلا لیتے، یہ کون ہے جو اس وقت بھی؟ کہتے میں کچھ دیر رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ؟ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کہہ دیتے۔ فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، غلام کی تو نہیں نا۔ اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے خدمت کرنی ہے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، علماء سے نہیں، طلباء سے میں کہتا ہوں آپ سارا دن کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں، اللہ کا گھر سمجھ کے کریں۔ مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی۔ اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی۔ میری بات پر توجہ کریں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اپنی زندگی میں با مقصد کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ فرمان ہمیں مقصد بتاتا ہے، ایک دوسری بات سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے نا، جو ہم سب کو آتی بھی ہے، تو سارے ملک میں سکون ہو جائے، سارے گھروں میں قرار آ جائے، سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آتی ہے نا سب کو حدیث پاک؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لی ہے نا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی۔ حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ کپڑے خریدنے جائیں نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا، سوٹ سلوانا ہے، تو 2-4 جوڑے خود لے لیے، پھر اسی انہوں آکید ہے ہوں کوئی دین دوان والے بھی وخا، وہ کڑے ہوں نا جڑے پان والے نہیں ہوں، ایسی بات ہی ہے نا۔ اب جو دینے ہیں وہ بھی، یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی، اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بس 2 دفعہ ہی پہنا، نیا بالکل۔ وہ بھائی نواں ہوتا تو نہیں سی دینا، بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے، جو قومی اور عالمی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا، غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا؟ لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے نا، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی۔
ایک ذرا سیدھی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی اور سیدھی. حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے. میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا. کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں, میں نے نہیں کبھی چکھی, اتنا پرہیزگار ہوں. بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے, آپ تقویٰ بدل دیں. آپ کو پتا تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں. جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو وہی دے رہا ہے, ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے. کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو. عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو, میری روح میری جان قربان ہو, آپ سیدھی رکھیں. حضور نے فرمایا نا بھائی میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھوں, کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں؟ وہ ساری گنجائشیں, وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں, اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا, یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں. مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے, تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو, جب مومن کے اعلیٰ اخلاق ہوتے, اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے, وہ چھوٹی چھوٹی کچی کچی کمزور باتیں نہیں کرتا, خود غرض زندگی نہیں گزارتا. اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے. وہ بڑی باتیں کرتا ہے, بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے, بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کے, اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے, اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے, اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی بڑا تھا. ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے, پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں نہ جا سکتا. ساری زندگی حسد کرتے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں. اس سے کوئی غلطی ہو گئی, اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا, اس سے کوئی غلطی ہو گئی. یہودی اس سے ناراض ہو گئے, حالات اس کے خراب ہو گئے, اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں. بچہ تھا چھوٹا سا, وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا, روتا تھا. حضرت بایزید بسطامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے, کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے, آج بھی نوٹ کیا. تو کہنے لگی, وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا, انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں, تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے, چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں, دشمن ہے, ساری زندگی مخالفت کی. حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی, تیل بھی ڈالا, اس کے دروازے پہ دستک دی. وہ یہودی باہر آیا, آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے, بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا, اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں. یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے, آرام سے وہ لیٹ جائے, میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا, تیرا میرا راز رہے گا, اور میں نے رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے, رات بھر بچہ سویا رہا.
दूसरा दिन फिर हुआ, शाम थोड़ी सी गहरी हुई, लोग अपने अपने घरों में सोए, बच्चा डरता था अंधेरे से। हजरत बायजीद ने फिर चिराग में तेल डाला, बत्ती डाली, दरवाजे पे दस्तक दी। जब वो बाहर आया तो फरमाने लगे, तू देख रहा है कि कोई बंदा मौजूद नहीं, और तुझे पता है मैं झूठ भी नहीं बोलता, किसी को बताऊंगा नहीं, यार ये ले जा, तेरा बच्चा सो जाए। उसने मुखालफत की है सारी जिंदगी, उसको दे दिया, उसका बच्चा सो गया। तीसरा दिन फिर हुआ, वही वक्त, वही अंदाज, वही बातें। दस्तक दे के कहा, कोई शख्स नहीं देख रहा, चिराग ले ले, बताऊंगा भी किसी को नहीं, और तुझे पता है मैं झूठ नहीं बोलता। वो चिराग आप बढ़ा के दरवाजा बंद करने लगे थे कि वो यहूदी जोर जोर से चिल्लाया, कहने लगा, बाहर आओ भी सारे मुसलमानों, निकलो भी यहूदियों सारे बाहर। लोग सारे बाहर गलियों में आ गए, कहने लगे ये बायजीद बुस्तामी है, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जामात लगाए। आज जब मेरी हालत ये है कि मेरे अपनों से मुझे कोई पूछने नहीं आता, इस शख्स से मेरे बच्चे का रोना नहीं देखा गया, ये तड़प गया है कि किसी का बच्चा क्यों रोए। ये रोज मुझे चिराग जला के दे जाता है, घर में मेरे रोशनी हो जाती है, बच्चा मेरा सो जाता है, पर मैं सारी रात नहीं सोता। मैं आज तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, जो जो मैंने इनके बारे में जिंदगी भर कहा वो सारा गलत था। और ये भी तुम्हें बताता हूं कि पहले मैंने दीने इस्लाम सुना था, 3 दिन हो गए मैं दीन को देख रहा हूं, पहले सुना था, मैं देख रहा हूं। कहने लगा, मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं कि बायजीद भी सच्चे हैं, बायजीद का दीन भी सच्चा है, और जिस रसूल का ये कलमा पढ़ते हैं वो रसूल भी सच्चे हैं। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हमारा ये हाल है कि सगा भाई कहता है कि मुझे कार्नर वाला प्लाट चाहिए, और वो सारी बातें याद आ जाती हैं उसको, कहता है कार्नर वाला चाहिए, चूंकि काम तो पहला मैं लगा सा, कमाई तो पहले मैंने की थी, लिहाजा छोटा भाई जो है वो तो देर से आया था, तो उसका तो हक ही नहीं बनता, वो पीछे जाए। और कार्नर वाला प्लाट ये ज्यादा देर नहीं लगेगी, 20-25 साल गुजरेंगे। इस तरह आप वालिद को परेशान कर रहे हैं, इस तरह आपके बच्चे आपको करेंगे, खुदा न करे। वो भी कहेंगे, अब्बा ये कार्नर वाला मेरा है, तू किधर से आ गया। तो हुजूर ने हमें आला मकासद, आला अखलाक, आला किरदार, बड़ी बातें करने का। हमारे पास बड़ी कहानियां होती हैं पर सारी अपने हक में, बड़े दलाइल होते हैं पर सारे अपने हक में, बड़ी बातें आती हैं पर सारी। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, मैं ऐसे बेवकूफ़ों को जानता हूं जो कोई चीज़ भी फेंके ना तो अपने घर में ही फेंकते हैं, हालांकि भोले भले बेवकूफ़ अपने घर में फेंकेंगे। थोड़ी सी ना खुद गर्जी की चादर उतारी जाए, बड़ी सोचें पैदा की जाएं, बड़े मकासद पैदा किए जाएं। थोड़ा सा ना बंदा किसी के लिए भी कभी दुआ करे, कभी उसकी आरजू हो कि किसी और के हक में भी वो खैर का जुमला कहे। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अब मैंने ये देखा है कि जो बंदे जिसके बच्चे रोज 4000 के बर्गर खा जाते हैं ना, उसका मुलाजिम अगर कह देना कि जनाब इस दफ़ा ना मेरे लिए कुछ मुश्किल आ गई है, को 5000 एडवांस चाहिए, तो जिसके घर में रोज बच्चे खाना पकने के बावजूद 4000 का फास्ट फूड खाते हैं, वो मुलाजिम से कह रहा होता है, ओ तू खर्चे क्यों नहीं कट करता, अपनी ताकत के मुताबिक खर्च कर। दूसरों को नसीहत करना आसान है, लेकिन क्या मसला है कि हम अपने बच्चों के हक में जितनी आसानियां चाहते हैं वो दूसरों के बच्चे नहीं, दूसरों की औलाद नहीं। दूसरे के घर में रोशनी होगी तो हम क्या समझते हैं कि दुनिया से रोशनी कम हो जाएगी। कभी भी नूर बांटने से नूर कम नहीं होता। एक शम्मा से हजारों दिए भी जल जाएं तो पहली वाली की रोशनी में कभी कमी नहीं आती। इसलिए छोटी सोचों से बाहर निकला जाए, बड़ी मजबूत मुस्तहकम ये सोचे जिंदगी में पैदा की जाए। अगर हम महदूद जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ठीक है, अपनी ज़ात से बात शुरू होती है, अपनी ज़ात पे ख़त्म हो जाती है। और ये इस मुल्क में ये बाकायदा प्रमोट की गई हैं चीज़ें, प्रमोट। जब तक कोई मेरे साथ चल रहा है तब तक वो बिल्कुल ठीक है,
اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات. ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.